اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآنہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ عزیزان محترم جوانوں، ہماری یہ آیت سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 53 آیت نمبر 53 کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب میرے نبی ان سے کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے گناہ کیا، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا، ان سے کہہ دو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا، زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام کے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی غفور ہے، اللہ سبحانہ وتعالی رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ساتھیوں، عرض کیا تھا کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی تمام گناہگار بندوں کو، کتنا ہی انہوں نے گناہ کیا ہو، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں یہ امید دلا رہا ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی مغفرت سے مایوس نہ ہوں۔ اور اس کے کہ اس آیت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو احادیث ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، جس میں انہوں نے فرمایا کہ اس سے زیادہ وسعت رکھنے والی آیت قرآن مجید میں موجود نہیں، سب سے زیادہ گناہگاروں کو امید دلانے والی آیت قرآن مجید میں یہی آیت ہے۔ عزیز ساتھیوں، کل ہم نے کچھ مطالب پیش کیے تھے آپ کے سامنے، اور اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ظالموں، گناہگاروں، کفار و مشرکین کو سخت ترین عذاب کی دھمکی دی، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے غضب کا وعدہ ان سے کیا ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی انہی لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ جہاں تم گناہ کر کے، کفر کر کے، شرک کر کے میرے عذاب کے مستحق قرار پاتے ہو، وہاں اس بات کو بھی یاد رکھو کہ اگر تم لوٹ آؤ، توبہ کر لو، تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، اور تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے جو گناہ انجام دیے، تم نے جو ظلم کیا، زیادتی کی، کفر کیا، شرک کیا، تو ان سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سبحانہ وتعالی تمام کے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کے اندر اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے انہی لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، گناہ کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی انہی سے اپنے عشق کا اظہار بھی کر رہا ہے، محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے، اور انہیں راستہ بتلا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ راستے بند ہو گئے، دروازے بند ہو گئے، رحمت و مغفرت کے دروازے بند ہو گئے، نہیں، بلکہ رحمت و مغفرت کے دروازے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہمیشہ کھلے۔ لا تقنطوا، مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو ساتھیوں، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اپنی محبت کا اظہار کیا، آپ دیکھیں اس آیت کے اندر کتنے خوبصورت نکات موجود ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں یا عبادی کہہ کر خطاب فرما رہا ہے، اے میرے بندے، اے نبی، ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا،
یا گناہان کبیرہ انجام دیا، حرام کاموں کو انجام دیا، ان کو یہ کہہ دو کہ یا عبادی، ان کو یا عبادی کہہ کر پکارو، اے میرے بندے، تم کتنے گناہگار ہو جاؤ، تم میرے بندے ہو، تم کسی اور کے بندے نہ بنو، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میری وجہ سے تمہارا وجود ہے، تم میرے عبد ہو، کسی اور کے عبد نہیں ہو۔ چاہے تم کسی اور کی پیروی کرو، شیطان کی پیروی کرو، تمہارے دل میں شیطان وسوسے ڈالے اور تم اس کے پیچھے چل پڑو، لیکن یاد رکھنا کہ تم حقیقی معنوں میں میرے بندے ہو، بس اپنی بندگی کا ثبوت دو۔ دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی آپ دیکھیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اسراف کا لفظ استعمال کیا یہاں پر ظلم، جنایت یا کوئی ایسا لفظ اللہ سبحانہ وتعالی نے سخت لفظ استعمال نہیں کیا اس آیت کے اندر، بلکہ کہا تم نے اسراف کیا اپنے نفس کے اوپر، یہ نہیں کہا ظلم کیا، یہ نہیں کہا تم نے شرک کیا، یہ نہیں کہا تم نے جنایت کی، بلکہ کہا کہ تم نے اپنے نفس کے اوپر اسراف کی، یعنی زیادتی کی، تم نے اپنے نفس کے اوپر زیادتی کی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت اور رحمت کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اسرفوا علی انفسہم، تم نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، شرک جو تم نے کیا، کفر جو تم نے کیا، گناہان کبیرہ کا جو تم نے انجام دیا، اپنی نگاہوں کو جو تم نے محفوظ نہیں رکھا، یہ تم نے اپنے نفسوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اللہ غنی و حمید ہے، اللہ کو تمہارے گناہوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اللہ کو تمہاری اس بے اطاعتی سے، اس گناہ سے، اس زیادتی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن تم نے اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ گناہ دراصل اپنے نفس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اسی طرح سے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھو مایوس نہ ہونا۔ اللہ سبحانہ وتعالی گناہ گاروں کو، مجرموں کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے کتنا بھی گناہ کیا ہو، کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ ایک اور اللہ سبحانہ وتعالی تاکید فرما رہا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ نہیں کہ تمہاری ذنب ایک گناہ کو بخشے گا، کہا ذنوب، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام کے تمام گناہ، جميعا لگا کر ایک اور تاکید کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے گناہوں کو یقیناً بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اور ساتھ میں اپنی دو صفات کو بیان کیا، غفور اور رحیم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انتہائی غفور ہے، انتہائی رحیم ہے، بس اپنی غفران کے تحت، اپنی رحمت کے تحت وہ تمہیں بخش دے گا۔ کئی ساتھیوں یہاں پر ایک سوال جو مفسرین نے اٹھائے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر ایک سوال اور اشکال کے طور پر بعض لوگوں نے پیش کیا وہ یہ کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سبحانہ وتعالی، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی شرک کو نہیں بخشتا، شرک کے علاوہ جو ہوگا اللہ اسے بخش دے گا، لیکن شرک کو نہیں بخشتا۔ جب انسان بت پرستی کرتا ہے، اللہ کا شریک کسی کو قرار دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے نہیں بخشتا، لیکن اور دیگر گناہوں کو بخش سکتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہے اللہ بخش دے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ خدا بند عالم یہاں پر کہہ رہے کہ شرک کو نہیں بخشتا، جبکہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تمام کے تمام تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، حتیٰ شرک کو بھی بخش دے گا. تو یہاں پر ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ مطلقاً مغفرت کی نوید سنا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اگر شرک کرو گے تو میں شرک کو نہیں بخشوں گا. تو اب سوال یہ کہ یہ آیت کیا مطلق ہے یا مقید ہے؟ اسی کے ساتھ دوسرا سوال، یہ آیت مطلق ہے یا مقید ہے؟ یعنی مطلقاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، یا کچھ شرائط کے ساتھ ہے اور کچھ چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں بخشتا مثلا؟ تو اس کا جواب عزیز ساتھیوں اگلی جو 2 آیات ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 54 اور 55 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. اور خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. اور دیکھو اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی توبہ کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، صحیح مسلمان بن جاؤ، حقیقی اسلام لے آؤ، قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے اور تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہ ہو. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، جو بہترین تعلیمات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور اس کے کمال اور رشد کے لیے بھیجی ہیں، ان کے سامنے کیا کرو؟ ان کو قبول کرو، ان پر عمل کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرامین کو قبول کرو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. قبل اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اچانک تمہارے اوپر عذاب آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ ہو. بس عزیزان محترم، درجہ والا دونوں سوالات کے جوابات اس آیت کے اندر موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پہلی بات یہ کہ اللہ سب کی مغفرت کرنے والا ہے، لیکن مشروط کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ انیبوا الی ربکم. اگر تم گناہگار ہو، تم نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے، تو انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف، اپنے پالنے والے کی طرف دوبارہ سے لوٹ آؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، سرنڈر ہو جاؤ اس کے سامنے. اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی. اور اسی طرح سے تیسرا نقطہ، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے بہترین تعلیمات اور فرامین جاری ہوئے اپنے نبی کی زبانی، ان پر عمل پیرا ہو جاؤ. تو یہ شرائط ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. لہذا سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں جو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، تو یہاں پر جو آیت کے اندر مراد لی گئی ہے، یعنی ایک ایسا انسان کہ جو مشرک ہو اور اپنے شرک کے اوپر ساری زندگی باقی رہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے، وہ توبہ نہ کرے، اللہ کی طرف نہ پلٹے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے یا متوجہ نہ ہو اور اس دنیا سے شرک کی حالت میں چلا جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بخشنے والا نہیں ہے. نہ شفاعت اس کے شامل حال ہوگی اور نہ اس نے توبہ کی. لیکن جو انسان شرک سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اسلام کی طرف لوٹ آتا ہے اور حقیقی معنوں میں مسلمان بن جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرک کرنے والے کی توبہ کو قبول نہیں کرتا، تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا، تاریخ کا اگر ہم
مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اکثر مسلمان اسلام لانے سے پہلے مشرک تھے، بت پرست تھے، شرک کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے ان تمام مشرکوں کو ہی تبلیغ کی ہے۔ لہذا رسول اللہ کی تبلیغ کرنا بے سود ہے۔ اگر اللہ نے نہ بخشنا ہی نہیں تھا تو پھر اللہ کے رسول کی تبلیغ ساری بے سود تھی۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں نہیں بخشنا تھا تو پھر وہ مسلمان کیسے ہو گئے؟ وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، رسول اللہ کے پیروکار بھی ہو جاتے ہیں، اور ایک صالح اور نیک مسلمان بن جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مشرکوں کو نہیں بخشے گا جو شرک کے عالم میں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور جہاں تک گناہان کبیرہ کا تعلق ہے تو عرض یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے الا گناہان کبیرہ۔ گناہان کبیرہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہان کبیرہ وہ گناہ جن پر اللہ نے اپنے عذاب کا وعدہ کیا ہوا ہے، جو علماء جس کی تعریف کرتے ہیں، وہ گناہ کہ جس کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہوا ہے، ایسے گناہان کبیرہ کہلاتے ہیں، جیسے قتل ہے، جیسے زنا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 53، خداوند عالم جب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا تو اس میں گناہان کبیرہ انجام دینے والوں کی توبہ کو بھی قبول کرے گا، اور اس کی دلیل خود قاتل حضرت حمزہ، وحشی انسان کہ جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبرائیل کے ذریعے سے یہ نوید سنا رہا ہے اپنے پیغمبر کو کہ اے میرے حبیب کہہ دو اس قاتل سے کہ اگر تم صدق دل سے توبہ کرتے تو اللہ اسے قبول کرے گا۔ اور اسی طرح سے ایک نباش قبر، ایک مرد کہ جس نے ساری زندگی قبریں کھود کھود کر کفن چوری کیے، وہ شخص ایک دفعہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کی محفل میں وارد ہوا، مفہوم عرض کر رہا ہوں اس واقعے کا، محفل میں وارد ہوا، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی تو دیکھا کہ وہ گریہ کر رہا ہے۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ایک نوجوان ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے، بہت گریہ کر رہا ہے، اس کی حالت کو دیکھ کر میرے اوپر بھی گریہ طاری ہو گئی۔ کہا کہ اس جوان کو بلاؤ، اس جوان کو بلایا، کہا جوان کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے ایک ایسا گناہ انجام دے دیا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ کیا تمہارا گناہ اللہ کی عظمت سے بھی بڑا ہے؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں، کیا تمہارا گناہ آسمانوں اور زمین سے بھی بڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آسمان سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے، عرش سے بھی بڑا ہے، میرا گناہ بہت عظیم ہے۔ جب بہت زیادہ اللہ کے رسول نے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے گناہ کو نہیں بخشے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے جوان تم نے کون سا ایسا گناہ انجام دیا؟ تو اس جوان نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس گناہ کو بیان کروں، لیکن آپ کا حکم ہے تو بیان کر رہا ہوں۔ میں 7 سال سے قبریں کھودتا ہوں، مردوں کو نکالتا ہوں اور کفن کو چوری کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک جوان خاتون جب قبرستان میں اس کو دفنایا گیا تو میں رات کو گیا، اس کی قبر کو کھودا، اور میں نے جب اس کا کفن چوری کیا تو میری نگاہ اس مسلمان خاتون پر پڑی۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے شیطان نے ورغلایا اور میں نے
اس جوان عورت کی بے حرمتی کی. جب میں اس کی بے حرمتی کرنے کے بعد پلٹا ہوں قبرستان سے، چند قدم چلا تو پیچھے سے مجھے آواز آئی جیسے کسی عورت کی آواز ہو. جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مردہ خاتون اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی کہ تو نے مجھے اتنے سارے مردوں کے درمیان تو نے مجھے رسوا کیا، مجھے بے عزت کیا، مجھے اس حال میں قبرستان میں چھوڑ کے جا رہا ہے، تو قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دے گا. بس یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے بہت عظیم گناہ انجام دیا. تب سے اب تک میری حالت غیر ہو چکی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس اس بات کا اظہار کرنے آیا ہوں کہ میں نے بہت عظیم گناہ کیا اور مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے نہیں بخشے گا. بس یہ جملے سننے تھے کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ اس جوان سے کہا کہ جوان، تو دوزخ سے بہت نزدیک ہے، تو دوزخ سے بہت نزدیک ہے، بس میرے پاس سے اٹھ کے چلا جا. بس وہ جوان اٹھ کے جانے لگا. باہر نکلتا ہے تو ایک دفعہ اللہ کے رسول کو وحی نازل ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب اس جوان کو جا کر بتلا دیجئے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. اس جوان کو کہہ دیجئے کہ جوان، اللہ نے تمہیں خطاب کیا ہے اور اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اے جوان، تم نے بہت بڑا گناہ انجام دیا لیکن تم میرے بندے ہو، تم نے صدق دل سے توبہ کی ہے، تم مغفرت چاہتے ہو، تم نیک بننا چاہتے ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام کے تمام تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو عزیز ساتھیوں، یہ آیت ہمیں اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی توبہ کی طرف دعوت دے رہی ہے. ہم کس قدر گناہ گار، اس مرد نباش کی طرح، اس کفن چور جوان کی طرح کوئی انسان گناہ کیوں نہ کر لے. اللہ سبحانہ وتعالی اس کے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ماہ مبارک رمضان میں اپنی مغفرت طلب کرنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.